جوائنٹ فیملی میں رہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے۔ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنے کو برکت سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں، اخراجات میں کمی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اس میں صریحاً اللہ رسول کی خلاف ورزی ہے۔ اس بات کو فراموش کر دیا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اکثر بھائی ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بہن ساتھ رہتی ہے، کسی کا چچا ساتھ رہتا ہے۔ شریعت نے جو قوانین دیے ہیں اس کے مطابق اگر 4 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی ازواج بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، پہلے تو دیور کا اور بھابھی کا پردہ ہے شریعت میں۔ ایک ہی چھت کے نیچے 2 نامحرم نہیں رہ سکتے، یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو دونوں کی اولادیں ہیں، قرآن کہتا ہے چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی سے تو نکاح کر سکتا ہے۔ تو جنرلی ہمارے ہاں جو رشتے ہوتے ہیں چچا کے، پھوپھی کے، خالہ ماموں کے گھر ہی ہوتے ہیں، بہت کم۔ اب تو زمانے میں تقسیم بڑھ گئی، دور دور لوگ چلے گئے، ملکوں سے باہر چلے گئے، تو کوئی اس میں فرق آ گیا، مگر شروع سے یہی چلا آ رہا ہے۔ آپ کی وہ بچی جس کا نکاح اس کے چچا کے بیٹے سے ہو جانا ہے، وہ بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے، اور جس سے نکاح ہونا ہے وہ بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے۔ اگر وہ اس کا محرم ہو تو پھر نکاح تو نہیں اس سے ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں بچے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پردے کے حوالے سے، اس قانون کے حوالے سے، دیور کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ سب سے خطرناک رشتہ وہی ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ صرف جذباتی معاملہ ہے جس سے تعلقات بلکہ خراب ہوتے ہیں آپس میں۔ آپ صرف والدین کے ساتھ رہ سکتے ہیں جوائنٹ، ان پہ کوئی محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی آپ کسی کے ساتھ، چچا ہوں، بھتیجے ہوں، بھائی ہوں، ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے۔ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے نامحرم نہیں رہ سکتے۔ کاش ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ اسی لیے دیکھیں، اسلام نے تو کمال ہی کر دیا۔ جب باپ فوت ہو جاتا ہے، امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ اس کی جائیداد بھائیوں میں، بہنوں میں بانٹ دیتا ہے کہ جاؤ اپنی اپنی جگہ جا کے رہو، اکٹھے مت رہنا، خرابیاں جنم لیں گی، بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیں گی۔ اخلاقی برائیوں سے اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے، خرابیوں سے اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ احکام نازل کیے۔ ہم لوگ جذباتی طور پہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں میاں بیوی اور اس کے اپنے بچے ہونے چاہیے جو سب ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ ساس سسر بھی محرم ہوتے ہیں۔ اگر ایک شوہر کے نکاح میں 2 بہنیں ہیں تو وہ ایک بہن محرم ہوتی ہے اس کی، کیونکہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ دینی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے۔ بہت سے نامحرم اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اکٹھے رہنے کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے، یہ جذباتی تعلق کی ایک بات ہے۔ اللہ ہمیں